السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نکاح کے موقع پر یا کہیں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اب ہم کہتے ہیں ان سے چلیے نماز کے لیے، تو تقریباً 70% لوگ بازو ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں طہارت نہیں۔ اس کی وجوہات بتاتے ہیں کہ ہم نے کھڑے رہ کے پیشاب کیا ہے، یا پھر کپڑے پاک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ حدیث میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر بھی پیشاب کیا ہے۔ تو اس پر تھوڑا سا وہ کریے آپ۔ ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ بعض اوقات مختلف مناسبتوں سے لوگ جمع ہوتے ہیں، نماز کا ذکر کیے تو کہتے ہیں کہ طہارت نہیں ہے، کپڑے پاکیزہ نہیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے۔ اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب آپ مان لیجئے کہ عصر کے بعد پارٹی کر رہے ہیں، تو مغرب کی نماز تو ہے وہاں پر۔ یہ تو نہیں ہے کہ پارٹی میں نماز کم ہو گئی یا نماز سے چھوٹ مل گئی، نماز تو پڑھنی ہے، تو مغرب کیسے پڑھیں گے اگر کپڑے ناپاک ہیں؟ اور اسی طرح مغرب کے بعد ہو تو عشاء کی نماز ہے، عشاء کے بعد فجر، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے جو ایک مسلمان ہمیشہ صاف ستھرا رہے گا تاکہ کبھی بھی اس کو پریشانی نہ ہو۔ اگر کبھی واقعی کوئی ایسی بات ہو گئی، انجانے میں کوئی غفلت ہو گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی، فوری وہ اس کا انتظام کر سکتا ہے، نہا لے یا اپنے کپڑے کو صاف کر لے، تاکہ نماز تو پڑھنی ہے اس کو، نماز تو بر وقت وہ اور صحیح طور پر پڑھ سکتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی ایکسکیوز نہ بنایا جائے۔ باقی جو پوائنٹ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا، تو دیکھیے اصل میں اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا کھڑے ہو کر کرنے سے۔ ہاں، اگر چھینٹیں اچھل رہے ہیں تو بیٹھ کر کرے یا کھڑے ہو کر کرے، دونوں صورتوں میں ناپاک ہو جائے گا۔ تو صحیح طریقہ ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر صحیح ایسی جگہ پر جہاں سے چھینٹے وغیرہ نہ اچھل رہے ہوں، وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، لیکن ضرورتاً کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ مگر ایک حکم ہے جنرل اور ایک خاص۔ جنرل یہ ہے کہ بیٹھ کر کریں جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جہاں پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن کہیں ایسے ہے کہ وہاں بیٹھنا اچھا نہیں ہے یا بیٹھنے سے زیادہ گندگی کا خطرہ ہے، تو آپ وہاں کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، حدیث میں اس کی پوری اجازت دی گئی۔ خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ سفر وغیرہ کرتے ہیں، ان کو ہائی ویز کے ٹوائلٹ وغیرہ کا دیکھنے میں موقع ملا ہوگا کہ بعض اوقات وہاں صفائی وغیرہ کا وہ انتظام نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں گے تو خطرہ ہے کہ زیادہ آپ کے کپڑے وغیرہ خراب ہو جائیں۔ تو اگر ایسی جگہوں پر یا کوئی اور میڈیکل ریزن ہے، کسی آدمی کے گھٹنے میں درد ہے، اب وہ بیٹھ نہیں سکتا، کیا کرے گا وہ؟ ایسے خاص حالات میں کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو بیٹھ کر کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر اور اچھی چیز ہے۔ شیخ میرا سوال ان کے سوال سے ہی جڑا ہوا ہے کہ مطلب لوگ ایکسکیوز اس طرح کا پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہماری طہارت تو ٹوٹ گئی، اب کہاں صاحب کل جا کر غسل کریں گے، کل نماز پڑھیں گے، یعنی اکثر بے نمازی اس طرح کے بہانے بناتے ہیں، طہارت تو نہیں ہے، کل غسل کریں گے، کل سے شروع کریں گے نماز۔ تو کیا مطلب اس طرح سے طہارت نہ لیں یا ٹوٹ جائے تو کیا غسل لازم آ جاتا ہے ان کے اوپر؟ ماشاءاللہ، دیکھیے کہ پہلی جو بات آپ نے کہی ہے اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ جو لوگ ایکسکیوز اور بہانے بناتے ہیں طہارت وغیرہ نہیں ہے، ایک تو اس کا سبب ان کو مسائل نہیں معلوم، بنیادی سبب وہ سمجھتے ہیں طہارت کا مطلب شاید کوئی بہت مشکل کام ہے، اس لیے اس کو کون سیکھے گا، یہ کچھ انداز ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے سستی اور کاہلی، دین سے غفلت، ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، تو ایک مسلمان بغیر طہارت کے زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اہتمام کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا تو وہ یہ بہانہ بازی کرتا ہے۔